بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز ہماری ویڈیو کا آج کا ٹاپک ہے کہ کورٹ جو ہے شہادت کا حق کسی فریق کا کس طرح ختم کر سکتی ہے، کیونکہ عدالت بار بار جو کہ شہادت کے لیے فریقین کو موقع دیتی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی فریق اپنی شہادت کورٹ میں پیش کرنے سے یا ریکارڈ کرنے میں ناکام رہے تو اس صورت میں عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی فریق کا حق جرا، حق ایویڈنس ختم کر سکتی ہے۔ اس کا جو ریلیونٹ CPC میں پروین ہے وہ آرڈر 17 رول 3 ہے۔ آج اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ کورٹ میں proceed notwithstanding either party failed to produce evidence etc. where any party to a suit to whom time has been granted fails to produce his evidence or to cause the attendance of his witnesses or to perform any other act necessary to the further progress of the suit for which time has been allowed, the court may, notwithstanding such default, proceed to decide the suit forthwith. تو اس آرڈر میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ کورٹ کس طرح جو ہے اگر کوئی فریق کسی فریق مقدمہ کو کورٹ نے بار بار شہادت کے لیے موقع فراہم کیے، اگر وہ اس کے باوجود عدالت میں اپنی شہادت قلم بند کروانے میں ناکام رہے تو کورٹ اس کا جو ہے رائٹ کلوز کر سکتی 17(3) کے تحت، اور فردر جو پروسیڈنگز ہیں اس کا جو وہ ان کو ناک آؤٹ کر کے دعوے سے تو فردر جو پروسیڈنگ کر سکتی ہے۔ تو اس کا جو امپورٹنٹ جو اس میں کیسز لا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو اسسٹ کرتا ہوں۔ عدالت سماعت نے مدعا کو گواہان پر جرح کرنے کا حق بند کر دیا، مگر ریکارڈ سے پتہ چلا کہ سابقہ طریق پیشی پر مدعا کے کہنے پر مقدمہ ملتوی نہ ہوا تھا، بلکہ التوا مدعی کی استدعا پر دی گئی تھی کہ اس کے گواہان موجود نہ تھے۔ ان حالات میں زیر آرڈر 17 رول 3 ضابطہ دیوانی مدعا کا حق جرح بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے جی 2014 YLR 1797 لاہور۔ اس کے بعد ہے یہ 2014 SCMR 361۔ یہ ایک اور کیس ہے۔ شہادت پیش کرنے میں عموماً کوتاہی کسی فریق کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ شہادت کے لیے ملنے والے لاتعداد موقع کو برا کار نہ لائے۔ مدعا نے کوئی معقول وجہ بیان نہیں کی جو کہ اس کی شہادت پیش نہ کرنے کے عمل کی تلافی کا جواز پیش کر سکے۔ عدالت سماعت فیصلہ و ڈگری بحال رکھی گئی۔ یہ ہے جی 2016 CLC 154 لاہور۔ اس کے بعد ایک اور کیس لایا ہے جی سائل کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے سے پہلے پریزائڈنگ افیسر کو چاہیے تھا کہ وہ سائل کو 2 کامیاب موقع برائے پیش کرنے شہادت دیتے جو کہ احکام درمیانی سے آیا تھا، اور اگلی تاریخ پر سائل کی شہادت زیر آرڈر 17 رول 3 ضابطہ دیوانی بند ختم کر دی گئی۔ سائل کی شہادت موجود تھی مگر قلم بند نہ ہو سکتی تھی۔ عدالت کو نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے سائل کو ایک موقع برائے شہادت دینا چاہیے تھا۔ یہ ہے جی PLJ
15 لاہور 1300۔ ایک اور کیسلا ہے جی، عدالت سماعت میں سائل کی شہادت قلم بند ہوتی رہی مگر اسے تاریخ پر مکمل نہ ہوئی، بس اسی روز حکم صادر کر کے اس کی شہادت بند کر دی گئی۔ معزز عدالت عالیہ نے قرار دیا کہ یہ پریزائڈنگ افیسر کے مناسب نہ تھا کہ وہ اسی روز اس کی سابقہ شہادت بند کر دیتا۔ سائل کی نگرانی منظور ہوئی اور اسے شہادت دینے کا موقع دیا گیا۔ یہ ہے جی PLJ 2015 AJKN AJK 74۔ عدالت سماعت نے مدعی کا دعویٰ عدم شہادت زیر آرڈر 17 رول 3 ضابطہ دیوانی خارج کر دیا، جبکہ طریق سماعت مدعی بذات خود حاضر نہ تھا۔ ایسی صورت میں عدالت سماعت مدعی کے خلاف زیر آرڈر 9 رول 8 ضابطہ دیوانی کے تحت کارروائی کر سکتی تھی، دعویٰ خارج نہیں کر سکتی تھی۔ مدعی کے وراثتی حقوق وابستہ تھے، اس لیے اسے شہادت کا موقع دیا جانا چاہیے تھا۔ مدعی کو مناسب موقع برائے شہادت پیش کرنے کا دے کر دعویٰ کا فیصلہ از سر نو کرنے کے لیے ریمانڈ کر دیا گیا۔ یہ ہے جی 2015 MLD 188 لاہور۔ عدالت سماعت نے مدعی کو برائے شہادت پیش کرنے میں محض 3 موقع دیے اور اس کی شہادت زیر آرڈر 17 رول 3 ضابطہ دیوانی بند کر دی گئی۔ عدالت اپیل نے مدعی کی اپیل ایک موقع اور دے دیا، جس کے خلاف مدعا نے عدالت عالیہ میں نگرانی دائر کر دی۔ معزز عدالت عالیہ نے قرار دیا کہ عدالت اپیل نے درست طور پر مدعی کو مزید ایک موقع برائے شہادت فراہم کیا ہے۔ یہ ہیں جی 2014 MLD 887 لاہور، PLD 2003 سپریم کورٹ 362۔ عدالت مجاز نے مدعی کی شہادت مقررہ طریق پر عدالت میں موجود نہ ہونے کے بعد اس کی شہادت زیر آرڈر 17 رول 3 ضابطہ دیوانی بند کر دی، جس کے خلاف اس نے اپیل دائر کی جو کہ خارج ہو گئی۔ بعد اس کے کہ اس اخراج حکم کے خلاف عدالت حالیہ میں باقاعدہ پہلی اپیل دائر کی۔ اس کی اپیل قرار دیا گیا کہ شک زیر آرڈر 17 رول 3 ضابطہ دیوانی ڈائریکٹری نوعیت کی ہے، اس کے تحت کسی فریق کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس سے گزشتہ طریق پر اگر التوا مدعی کی التجا پر ہوا مگر مدعا نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ عدالت سماعت نے دعویٰ خارج کرتے ہوئے تنقیح فیصلہ نہیں دیا، اسے دعوے کا فیصلہ محاسن پر کرنا تھا، فنی بنیاد پر نہیں کرنا تھا۔ ہر 2 متحدہ عدالتوں کے فیصلے منسوخ کر دیے گئے اور مقدمہ کا از سر نو فیصلہ کرنے کے لیے کیس ریمانڈ کر دیا گیا۔ یہ ہے جی 2014 MLD 921 لاہور۔ مقررہ طریق پر پیشی پر مدعی کی طرف سے کوئی بھی حاضر نہ آیا۔ عدالت سماعت نے مدعی کی شہادت بند کر دی۔ اس بابت مدعی کی دائر کردہ اپیل بھی خارج ہو گئی۔ مدعی کا موقف تھا کہ اسے شہادت دینے کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ جس دن شہادت بند کرنے کا عدالت سماعت نے حکم صادر کیا، اس دن مدعی کی جانب سے کوئی بھی حاضر نہ تھا۔ عدالت سماعت عدالت اپیل کا صادر کردہ حکم خود اختیاری تھا، جو کہ عدالت عالیہ نے منسوخ کر دیا اور مدعی کو ایک موقع برائے شہادت دینے کا دے دیا۔ یہ ہے جی PLD 2014 لاہور 22۔ مدعا کو اپنی شہادت پیش کرنے کے لیے کافی موقع دیے گئے مگر وہ اپنی شہادت پیش نہ کر سکا۔ عدالت مجاز نے اس کا حق شہادت زیر آرڈر 17 رول 3 ضابطہ دیوانی ختم کر دیا۔ جس طریق پر مدعا کا حق شہادت ختم کیا گیا، اس طریق پر مدعا حاضر تھا، اسے اپنی شہادت دینے کا حق حاصل تھا۔ معزز عدالت عالیہ نے مدعا کو بذات خود یا بذریعہ مختار صرف اپنی شہادت دینے کا موقع دے دیا، جسے درست قرار دیا گیا۔ یہ ہے جی 2014 SCMR 637 آرڈر 17 رول 3 ضابطہ دیوانی۔ اگر فریق مقدمہ جس کو
ملکیت ملی ہو اپنی وجہ ثبوت پیش نہ کرے یا اسے گواہان کو حاضر نہ کرائے یا اور کوئی امر جو واسطے جاری رہنے کی کارروائی مقدمہ کے لیے ضروری ہو اور جس کے لیے مہلت ملی بجا نہ لائے تو عدالت بواسف اسے عدم پیروی کے مقدمے کو اسی وقت فیصل کرے گی۔ مدعا 23 تاریخ ہائے پیشی پر اپنی شہادت پیش نہ کر سکا، ان میں سے اسے کئی مواقع وارننگ کے تحت اور ہر جانے کے عوض ملے۔ عدالت سماعت نے مدعا کا حق شہادت ختم کر دیا۔ مدعا کا موقف تھا کہ حق شہادت ختم کیے جانے والی تاریخ سے قبل کی تاریخ پر وکلا ہڑتال پر تھے، اس لیے شہادت قلم بند نہ ہو سکتی تھی اور اس دن تاریخ مدعا کی استدعا پر نہ دی گئی تھی، اس لیے اس کے خلاف آرڈر 17 رول 3 ضابطہ دیوانی کے تحت تادیبی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ شہادت ختم کیے جانے والی تاریخ سے قبل کی تاریخ مدعا کے وکیل کی حاضری لگی ہوئی تھی، البتہ وکلا کی ہڑتال کی وجہ سے شہادت قلم بند نہ ہو سکتی تھی۔ حق شہادت ختم کیے جانے والی تاریخ پر مدعا ارادتاً شہادت نہ لایا تھا، اس لیے اس کا حق شہادت زیر آرڈر 17 رول 3 ضابطہ دیوانی کے تحت ختم کر دیا گیا، جو کہ درست قرار دیا گیا۔ یہ ہے PLD 2013 لاہور 313 1987 CLC 1261۔ مدعی نے دعویٰ استقرار حق منسوخی دستاویزہ حکم امتناعی دوامی تاکیدی دائر کیا۔ مقررہ تاریخ پیشی پر برائے شہادت مدعی تھی جس پر اس کی شہادت موجود نہ تھی۔ عدالت سماعت نے مدعی کا دعویٰ عدم شہادت زیر آرڈر 17 رول 3 ضابطہ دیوانی خارج کر دیا اور مدعی کو موقع برائے شہادت زیر آرڈر 17 رول 2 ضابطہ دیوانی فراہم نہ کیا۔ فیصلہ میں کوئی تنقیحات کا ذکر نہ کیا گیا اور نہ ہی تنقیحات وار فیصلہ دیا گیا۔ مدعی کی باقاعدہ پہلی اپیل میں فیصلہ کا اعلان نہ کرنے اور ایشو وائز فیصلہ نہ دینے کی بنا پر عدالت سماعت کا فیصلہ و ڈگری منسوخ کر دیا گیا۔ یہ ہے 2013 CLC 1191 اسلام آباد۔ مدعی کو شہادت پیش کرنے کے لیے ہرجانہ اور خاص خبرداری کے ذریعے کئی موقع دیے گئے، مگر اس نے شہادت پیش نہ کی تو عدالت سماعت نے اس کا دعویٰ شہادت کی کمی کے باعث زیر آرڈر 17 رول 3 ضابطہ دیوانی خارج کر دیا۔ قانون چوکس کی حمایت کرتا ہے، سست کی نہیں۔ فریقین دعویٰ کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ عدالت کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلے، مقدمہ کو لٹکائے اور عدالت کا وقت ضائع کرے۔ مدعی کے اس کردار سے پتہ چلتا تھا کہ وہ دلچسپی نہیں رکھتا اور اس نے مقررہ تاریخ پر شہادت نہ لانے کی معقول وجہ بھی بیان نہیں کی۔ اس کا دعویٰ درست طور پر خارج کیا گیا۔ یہ ہے 2013 CLC 1276 لاہور۔ اسی طرح کافی کیسلا ہیں۔ یہ ایک اور کیسلا ہے کہ مدعی کا نمائندہ دعویٰ زیر آرڈر 1 رول 8 ضابطہ دیوانی تھا، کئی موقع ملنے کے باوجود شہادت نہ لایا، مدعی غیر حاضر تھا۔ عدالت سماعت نے اس کا دعویٰ زیر آرڈر 17 رول 3 ضابطہ دیوانی خارج کر دیا، اس کی اپیل بھی خارج ہو گئی۔ قرار دیا گیا کہ یہ ماتحت عدالت کا سخت فیصلہ تھا، مدعی کا دعویٰ عدم پیروی خارج کرنا چاہیے تھا۔ 2010 CLC 902 پشاور۔ زیر آرڈر 17 رول 3 ضابطہ دیوانی دعویٰ اس وقت خارج ہوگا جب سابقہ تاریخ پیشی پر تاریخ متعلقہ فریق نے طلب کی ہو۔ 2002 CLC 855 پشاور۔ شرائط اخراج دعویٰ زیر آرڈر 17 رول 3 ضابطہ دیوانی۔ نمبر 1، دعویٰ کسی فریق کی استدعا پر ملتوی ہو یا توسیع طلب کی گئی ہو۔ نمبر 2، التوا یا توسیع کا مقصد شہادت پیش کرنی تھی۔ نمبر 2، گواہان طلب کرنے تھے۔ نمبر 3،
یا کوئی دیگر عمل جو کہ مزید کارروائی کے لیے ضروری تھا۔ یہ 3 گراؤنڈز ہیں جی۔ اگر تو کوئی فریق یا اس کا کونسل انڈرٹیکنگ دے عدالت میں تو اس صورت میں 17 دن لگ سکتی ہے۔ نمبر 3، وہ فریق جس کو التوا یا توسیع دی گئی اس نے وہ پوری نہ کی۔ نمبر 4، ریکارڈ پر کچھ ایسا مواد تھا جس کی وجہ سے فوری فیصلہ ضروری تھا۔ نمبر 5، وہ فیصلہ اگر اس دن نہ کیا جاتا تو معقول وقت میں کرنا تھا۔ یہ تمام شرائط ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ اس سے اگر ایک شرط بھی موجود نہ ہو تو اخراج دعوے کا حکم زیر آرڈر 17 رول 2 ضابطہ دیوانی ہوگا۔ اگر دعویٰ زیر آرڈر 17 رول 2 ضابطہ دیوانی خارج ہوگا تو درخواست برائے بحالی دعویٰ اسی عدالت میں زیر آرڈر 9 رول 9 ضابطہ دیوانی دی جائے گی، اور اگر دعویٰ زیر آرڈر 17 رول 3 ضابطہ دیوانی خارج ہوگا تو اس اخراج حکم کے خلاف اپیل عدالت اپیل میں دائر کی جائے گی۔ یہ ہے جی 2002 CLC 71 کراچی۔ ویورز، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اسسٹ کیا کہ عدالت کس طرح آرڈر 17 رول 3 ضابطہ دیوانی کے تحت کسی بھی فریق مقدمے کا حق جرا حق شہادت ختم کر سکتی ہے، تو اس کے لیے اگر تو آرڈر 17 رول 3 کے تحت اگر کوئی عدالت دعویٰ خارج کرتی ہے تو اس کے لیے آپ کو ریمیڈی حاصل ہے کہ آپ اس کے خلاف اپیل فائل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر وہ کورٹ آرڈر 17 رول 2 کے تحت آپ کا دعویٰ خارج کر دیتی ہے تو اس کے لیے آپ اسی عدالت میں آرڈر 9 رول 9 کے تحت دعویٰ بحالی کی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں۔ اس طرح میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرا چینل مسلم امہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔